وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ انعام درس نمبر 590 آیت نمبر 123. آج کا موضوع، کیا ہم اسلام کے بڑے دشمن نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. کہیں اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیرے میں پڑا ہوا ہو اور اس سے نکل ہی نہ سکے. اسی طرح کافر جو عمل کر رہے ہیں وہ انہیں اچھے معلوم ہوتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 123. لفظی ترجمہ: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ. اسی طرح ہم نے بنا دیے ہیں ہر بستی میں اکابرہ مجرمیہا، بڑے بڑے مجرم، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس میں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں. وَمَا يَمْكُرُونَ، اور یہ نہیں پھیلا سکتے، یہ مکر نہیں کر سکتے، یہ تدبیریں نہیں کر سکتے الا بانفسہم، لیکن خود اپنے خلاف. وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے. دیکھیں یہ سامعین کرام، یہ آیت جو ہے، یہ جو ہم نے گزشتہ جو مضمون پڑھا ہے وہ تقریباً اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا تھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. 112 نمبر آیت ہے کہ ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی. تو اس یعنی تقریباً وہی مضمون ہے، لیکن آیت جو ہے وہ 122 نمبر ہے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلام کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہتا، وہ دراصل یعنی میں مسلمانوں کا تذکرہ کر لیتا ہوں. سامعین کرام، مسلمانوں میں آج ہم خود یہ کوشش کر رہے ہیں، ہمارے خاص طور پہ بڑے بڑے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، چھوٹے بھی ہیں لیکن ان کی بات بعد میں کر لیں گے. بڑے بڑے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں اپنی تدبیروں سے کہ اس یعنی اللہ کا نظام فیل ہو جائے.
لیمکروا فیہا، یعنی تدبیریں حق کو فیل کرنے کے لیے تدبیریں ہم کر رہے ہیں۔ اور آپ پاکستان کو لے لیں سامعین کرام، فی الحال پاکستان کو لے لیں کہ یہ اسمبلیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے جاگیردار ہیں، اور مافیا جو بیٹھا ہوا ہے ان کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں، مافیا کے نمائندے، یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک میں اسلام کا نظام غالب ہو جائے، یا یہ مسلمان، یہ صاحب ایمان لوگوں کا وطن ہو جائے، یا اس میں اہل ایمان غالب آ جائیں۔ اگرچہ اہل ایمان تو ہیں بھی نہیں، نہ ان کی کوئی جماعت ہے اور نہ ان کے لیے کوئی خاص ان کا کوئی وجود بھی نہیں ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں اس آیت کی بات کر رہا ہوں، آیت نمبر 123 کی۔ ہم سب لوگ اجتماعی طور پہ کہہ لیں کہ ہم سب سے بڑے دشمن ہیں اسلام کے۔ اب یہ میں سب کو شامل کر لیا نا، جو امیر ہے یا غریب ہے، ہر وہ شخص جو منہ سے کلمہ پڑھتا ہے وہ دراصل اسلام کا اس وقت دشمن بنا ہوا ہے۔ وہ نہ خود اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرتا ہے، نہ غالب ہونے دیتا ہے اپنے عمل سے اس دنیا میں، اس پاکستان میں۔ دنیا کا تو پھر بعد میں کر لیں گے۔ یعنی ہم خود، یعنی اسلامی اللہ کا حکم نافذ کرنے کی راہ میں ہم خود سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ ہر ایک شخص سامنے کرام، وہ گھر میں بیٹھی ہوئی جو خاتون خانہ ہے، اس کا میاں بھی ہے، یہ دیکھیں فرد سے قوم بنتی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ فرد سے قوم بنتی ہے، فرد سے خاندان بنتا ہے۔ تو ہم من حیث القوم برائے نام مسلمان جو ہیں، اور یہ سب سے بڑی مکر میں لگے ہوئے ہیں، لیمکروا فیہا۔ لیکن دراصل یہ مکر کے جال میں ہم خود ہی پھنسیں گے اور پھنس چکے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا تو کچھ نہیں بگڑتا، اللہ تعالیٰ کی ایک چاہت ہے، ایک اس کی یعنی اس کی چاہت یہ ہے کہ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ نہیں وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اللہ کی تو یہ منشا ہے، اس کی رضا یہ ہے کہ ایسا ہو۔ اور لیکن اب اس کی راہ میں روڑے کون اٹکا رہا ہے، اس کی راہ میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ غیر مسلموں کو تو چھوڑ دیں، وہ تو رکاوٹ بن نہیں سکتے۔ مسلمان اگر ہوگا تو وہ غالب ہوگا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غالب ہوگے اگر تم، یہ تو جا بجا میں نے آپ کو آیات پڑھ کے سنائی ہیں، لیکن میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، اس جال میں ہم خود پھنس رہے ہیں۔ دیکھیں بے دینی تو کوئی علاج نہیں ہے نا، ہم لوگ بے دین رہنا چاہتے ہیں، حق دین کو ہم اپنا نہیں رہے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور ان سے لڑو جب تک یہ دین حق کو قبول نہ کر لیں۔ دوسری آیت ہے، لیکن یعنی لڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی میں الفاظ سے میرا آپ دھوکے میں نہ جائیں، یعنی تلوار اگر اٹھتی ہے تو وہ نظام، باطل نظام کے خاتمے کے لیے ہوتی ہے، تاکہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ یہ ایک اصولی بات یاد کر لیں، باقی تو تفصیل ہے وہ پھر میں کسی اور وقت بھی بیان کر سکتا ہوں۔ میں تو یعنی صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ہم نے تدبیروں کے جال بچھائے ہوئے ہیں، اب یہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ وما یشعرون پہ میں بات کر رہا ہوں، وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں میں خود یعنی آج کا جو برائے نام مسلمان ہے وہ خود اپنے یعنی حق کے خلاف جو یہ زندگی گزار رہا ہے، یہ اپنے آپ کو نار جہنم کا مستحق بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو کہتا بھی رہتا ہوں کہ ہم اپنے لیے دوزخ بنا رہے ہیں، دوزخ میں جگہ سیٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ دوزخ میں سب سے نچلا طبقہ ہمارا ہو۔ اور ہے بھی منافق۔ منافق کون ہے؟ جو زبان سے کہتا ہے
کہ میں مسلمان ہوں، لیکن ایمان کے تقاضے نہ وہ جانتا ہے، نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، یہ منافق ہے کرام۔ اور یہ ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتا ہے جو اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں یا کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ بہرحال اب دیکھیں، صبح میں ایک حدیث سن رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسلمانوں پر، یعنی تم پر اے صحابہ سے مخاطب تھے، اے مسلمانوں تم پر وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، اور مسجدیں، ان کی مسجدیں بڑی عالیشان بنائیں گے وہ، لیکن وہی خراب من الہدا، وہ ہدایت سے خالی ہوں گی، اور فتنہ ان کے علماء سے شر اٹھے گا اور علماء کی پاس شر واپس جائے گا، یعنی شر کی بنیاد اول تا آخر ان کے علماء ہوں گے۔ یہ حدیث ہے، آپ مطالعہ کر لیں۔ اب آج دیکھ لیں آپ کہ یعنی قرآن کا، یعنی اسلام کا تو صرف نام ہے، اور حقیقی یہ بات یہ ہے کہ ہم اسلام کے تقاضوں کے نہیں جانتے، اسلام کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں، صرف برائے نام مسلمان ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد بھی اسلام سے غافل تھے، اور نہ انہوں نے اسلام کو سمجھا، نہ ان کے تقاضے پورے کیے۔ اچھا، پھر یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، سلسلہ یہ صدیوں پرانا ہے سامنے کرام، سینکڑوں سال ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں اور غافل ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اپنی تاریخ کو دیکھ لیں، تاریخ اسلام کو دیکھ لیں، مومنوں کی تو جماعت ہے نہیں، اور اگر ہے تو وہ اسلام ان میں برائے نام ہے، اور قرآن کا صرف رسم الخط ہے، قرآن کا صرف رسم الخط باقی رہ گیا ہے۔ اچھا، پھر آپ مسجدوں کو دیکھ لیں، مسجدیں ایک سے ایک اعلیٰ بن رہی ہیں، ٹائل لگ رہے ہیں، اور بے شمار قسم کی، ہر قسم کی سہولتیں دے رہے ہیں وہ لوگ، عالیشان مسجدیں بن رہی ہیں، اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی مسجد بنائی تھی، مسجد نبوی، اس کے کھجور کے کچھ ستون تھے اور ٹہنیاں تھیں، اور بارش ہو جاتی تھی تو کیچڑ بن جاتی تھی، اور ماتھوں پہ سجدے میں ماتھے کیچڑ آلود ہو جاتے تھے، یہ وہاں کی مسجد تھی۔ لیکن آج دیکھ لیں، ایئر کنڈیشننگ ہو گئی ہے جناب۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بری بات ہے، ٹھیک ہے، آپ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس پہ آپ خرچ کریں، جو بھی آپ سے ممکن ہو سکتا ہے اس کو اچھا بنائیں، لیکن اصل چیز تو ہدایت کا مرکز مسجد ہونا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیں، مسجدیں ہدایت سے خالی ہیں، آج کی مسجدیں ہدایت سے خالی ہیں۔ اس میں کس کی بات ہو رہی ہے؟ تفرقی کی بات ہو رہی ہے۔ ہر مسجد پر ایک لیبل لگا ہوا ہے، ہر مسلک کی ایک مسجد ہے، اور اس پہ وہ لیبل، ہر امام مسجد پہ ایک لیبل ہے، اسلام کا لیبل نہیں ہے، مسلک کا لیبل، یہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، اور دیگر مسلک کے لوگ جاتے ہیں تو وہ ان کو خوش آمدید نہیں کہتے۔ ہم تو ایک مسلک، آج کا ایک مسلک دوسرے کو کافر سمجھتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے فرقوں کی حقیقت دیکھ لیں نا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اور یہاں تک آپ دیکھ لیں کہ ہم جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو ایک مسلک ہمارا، جو ایک مسلک ہے، وہ وہاں کے امام کے پیچھے، یعنی حرمین میں، نہ مسجد نبوی میں اور نہ مکے میں، امام کے پیچھے وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ وہ ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، ان کے پیچھے نماز، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خلف کل بر و فاسق، او کما قال،
ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھا کرو، لیکن وہ یعنی برے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے یہ حدیث وہ لوگ مانتے ہیں لیکن ان کو برا نہیں، وہ تو کافر سمجھتے ہیں. ان کے پیچھے، کافر کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی. امام مسجد اگر فاسق ہے تو اس کے پیچھے تو نماز ہو جائے گی، لیکن فاسقوں کی فہرست سے بھی نکال دیا ہے. میں دیکھیں کسی فرقے کے حق یا خلاف میں نہیں ہوں، میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں، مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ آج کا مسجد جو ہے وہ ہدایت سے خالی ہے، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، وہی خراب من الہدا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. پھر علماء کی طرف اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شر ان سے نکلے گا اور ان پہ جا کے ختم ہوگا. یہ مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں یہ صحیح حدیث ہے. آج مجھے بتائیں کس پلیٹ فارم سے کون سے علماء یا ان کی ایک جماعت ایسی ہے کہ لوگوں کو حق پیش کر رہی ہے. حق کیا ہے؟ جو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بھجوایا ہے، مبعوث کیا ہے کہ توحید کی دعوت دو. اور توحید کا اور شرک کا مسئلہ بھی آپ کو یعنی پتہ ہے کہ ہم نے تو بس چند چیزوں کو ہم نے، قبر پرستی کرنے والے مشرک ہیں ہماری نظر میں، یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں، باقی تو سب پاک ہیں. یعنی ہم نے محدود کر لیا ہے. میں ان نظریات کے حق یا اس پہ میں نہیں بول رہا کہ وہ نظریات صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن آپ نے محدود کر لیا ہے کہ اصل توحید یہ ہے. آپ قبر کو سجدہ نہ کریں، بس آپ کو سرٹیفکیٹ ہم جاری کر دیں گے کہ آپ توحید پرست ہیں. آپ یا رسول اللہ مت کہو، ہم آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے کہ آپ توحید کے قائل ہو گئے. آپ مزاروں پہ مت جاؤ. آپ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کسی کو اپنا مرشد مت بناؤ، رہنما مت بناؤ. یہ تو شرک ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. بہت سے ایسے فرقے ہیں، لوگ ہیں جو یہ نظام جو ہے رہنمائی کا اس کے سرے سے خلاف ہے. بہرحال لیکن بات یہ ہے، یہ دیکھیں یہ قرآن ہے اور یہ نصیحت کی کتاب ہے، اور اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے. اب یہ آیت اگر ہمارے بارے میں نہیں ہے تو کس کے بارے میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے ہر بستی میں ایسے لوگ موجود ہیں. اب دیکھیں دنیا کے ہر جگہ مسلمان موجود ہیں. آج تو یعنی دور ایسا ہے نا کہ مسلمان اٹلی میں بھی ہیں، ناروے میں بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، انگلینڈ میں بھی ہیں، چین میں بھی ہیں، روس میں بھی ہیں، ہر جگہ مسلمان ہیں. لیکن وہی مسلمان اسلام کے دشمن ہیں. بھئی آپ ناروے میں ہیں، مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو اسلام کا ایک نمونہ بن کے دکھائیں. آپ مومن بن کے دکھائیں نا. آپ کیوں اسلام اپنے دشمن ہیں اور اسلام کے دشمن ہیں؟ یہ مکر لیمکروا فیہا اکابر مجرمیہا، بڑے بڑے مجرم. اب جو اسلام کے خلاف فرد ہو، جو بھی ہو، وہ اگر اسلام کے خلاف زندگی گزار رہا ہے، وہ اسلام کو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو دراصل وہ اسلام کا دشمن ہے. دراصل وہ اپنا بھی دشمن ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے. ہم تو باہر جاتے ہیں اگر کسی ملک میں، کیا نیت لے کے جاتے ہیں؟ مجھے بتائیے. یہ ہمارے یعنی لاکھوں پاکستانی باہر گئے ہوئے ہیں، تو ان کی نیت کیا ہے؟ دنیا. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کمانے کے لیے آپ باہر نہیں جا سکتے یا وہ حرام ہے، لیکن ہماری تو ٹوٹلی جو نیت ہے وہ دنیا ہے. جب آپ کی نیت ہی بدل گئی، مسلمانوں کی نیت ہی بدل گئی، تو آپ کہاں کے مسلمان رہے؟ مجھے آپ بتائیں. مسلمان تو اللہ والا ہوتا ہے. اللہ نے حکم دیا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم رب والے بن جاؤ. لیکن ہم تو رب والے نہیں ہیں، ہم دنیا والے ہیں. یہ باہر آپ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کیوں اپنے ماں بیمار بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، ان کو تپتے کوئلوں پر چھوڑ کے؟ اب ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے. میاں بیوی باہر سے آتا ہے لڑکا، یہاں خاندان میں شادی ہو جاتی ہے،
1 مہینہ رہتا ہے پھر باہر چلا جاتا ہے. یعنی آپ سوچے تو اب یعنی ماں باپ ہیں، مہینے بعد وہ جا رہے ہیں، اب کس کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ اپنی جوان بیوی کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے مثال کے طور پہ بچہ ہے جو زیر تربیت اس کے بچے ہیں اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ تو دیکھیں فرائض ہے نا، ماں باپ کا خیال رکھنا فریضہ ہے، احسان کا حکم ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، کہ تم والدین پر احسان کرو. تو احسان کا یہ جواب تو نہیں ہے کہ آپ ان کو بیماری کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں آپ ان کو کسی اور کے سہارے پہ چھوڑ کے چلے جائیں، یہاں تک کہ وہ بیمار ہوں تو ان کو اسپتال بھی نہ لے جا سکیں، یہاں تک کہ وہ مر جائیں تو آپ ان کو جنازے پہ بھی نہیں آ سکیں. ایسے ہی ہوتا ہے. سال بعد آتا ہے بیٹا اپنے روٹین کے ٹور پہ، تو وہ پھر اس وقت وہ پھر رونا دھونا مچ جاتا ہے. باپ اگر چلا گیا ہو نا، یعنی گیا 6 مہینے بعد باپ مر گیا یا ماں مر گئی، تو وہ جناب آتے ہیں اپنے سالانہ دورے پہ پاکستان، اور یہاں وہ آتے ہیں رونی صورت بنا کے، پہلے کچھ رونا دھونا کر لیتے ہیں اور پھر اپنا نارمل زندگی ہے. تو وہ دیکھیں دنیا کمانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کمانے سے نہیں روکتا، کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں. اسی طرح دیکھیں ہمارے صحابہ کرام بھی گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام پھیلے، اور لیکن ان کی نیت اللہ تھی، اللہ کا دین پھیلانا تھا. یہ انڈونیشیا ہے اور یہ جکارتا ہے اور یہ تمام موریتانیہ، اور یہ یہاں کون سے مجاہدین آئے تھے؟ یہاں تو مسلمان آئے تھے. ادھر ہمارا جو پٹھان ہے علاقہ ہے کے پی کا، یہاں کون سا مجاہد آیا تھا مسلمان، اور اس نے لڑائی کر کے اس کو فتح کر لیا تھا. مسلمان تو مسلمانوں کی تبلیغ، اسلام تو مسلمانوں کی تبلیغ سے پھیلتا ہے. تو یہ ایک بڑا مطلب وہ ہے، مطلب ایک افسوسناک طرز عمل ہے ہمارا. اور دیکھیں اس میں نقصان جو ہے یہ ہمارا ہے، اور ہم پہ کتنا بڑا سچا الزام لگ رہا ہے. کیا فرد جرم ہے جو بیان ہو رہی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اب ظاہر ہے کہ دیکھیں قرآن تو ہمارے لیے ہدایت ہے. اس کو اگر میں یہ کہوں، یعنی آپ سے یہ کہوں کہ یار یہ تو مکے میں نازل ہوئی تھی، اور سورہ انعام مکے کے 13ویں سال نازل ہوئی تھی، 13ویں نبوی کو، تو ان وقت کے حالات کے لیے ہے، اور بات ختم ہو گئی. اب یہ آیت آج کے لیے تو نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں. اور دیکھیں یہ مضامین آپ تفسیروں میں دیکھیں، بعض تفسیروں میں، کہ اس سے ہم سبق ہی نہیں لے رہے. وہ بیان ہی نہیں کرتے کہ یار یہ دیکھو تم لوگ خود اس میں مبتلا ہو کہ تم اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہو، اسلام کے خلاف اپنے عمل سے تدبیریں کر رہے ہو. ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا سب سے بڑا مجرم ہے. مجرمی، ہاں مجرم کے الفاظ میں کہہ رہا ہوں. ہمارے والدین اپنے گھروں کے بڑے بڑے مجرم ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں. دیکھیں ہماری اس بات کو ذرا آپ محسوس کریں نا، ہماری منزل دنیا بن چکی ہے. ہم دنیا دار ہیں، اور بعض لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. تو ٹھیک ہے، آپ دنیا دار ہیں، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، آپ دنیا دار ہیں، تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کے جینے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے جینے کا مقصد دنیا بن گیا ہے. دنیا اور صرف دنیا. اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو آپ مجھ پہ الزام لگا سکتے ہیں کہ نہیں ایسی بات تو نہیں ہے. ہم تو اللہ والے ہیں، ہمارا مقصود تو اللہ ہے، ہماری ترجیح تو اللہ ہے. ہم تو اللہ کے لیے جیتے ہیں. ہماری زندگی اور ہماری موت اور ہمارے سارے کام
صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، اس میں للہیت ہے۔ ہم نے تو اپنا تزکیہ نفس کر لیا ہے، ہمارا دل تو قلب سلیم ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یو آر رانگ، آپ جھوٹے ہو، تو ٹھیک ہے، اگر آپ ایسا کہتے ہیں اور یہ ساری باتیں اگر آپ ایسے ہی ہیں تو میں نہیں کہتا، میں تو آپ پر تو الزام نہیں لگا رہا، میں تو ان لوگوں پر الزام لگا رہا ہوں جن میں یہ صفات مذکورہ نہیں ہیں، جو دنیا والے ہیں، جو دنیا دار ہیں، جن کا رخ دنیا کی طرف ہے، جو اسلام میں نہ پورے داخل ہونا چاہتے ہیں، خود نہ اپنی اولاد کو پکا مسلمان بنانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لینا، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں اپنی اولاد کو، یعنی اگر ایسے اثرات اولاد میں پیدا ہو جائیں تو وہ پھر روکتے ہیں اسے۔ داڑھی نکل آئے کسی کی تو لڈو بانٹے جاتے ہیں کہ میرے بچے کی داڑھی نکل آئی، اب یہ جوان ہو رہا ہے، لاؤ مٹھائی بانٹو۔ میں خود اپنے گھر میں میرے جب چہرے پہ بال آئے نوجوانی میں تو گھر کے بعض افراد جو تھے وہ خوش ہوئے، اور داڑھی، یعنی اس وقت میرے خاندان میں کسی کی داڑھی نہیں تھی، میرے خاندان میں اس وقت جب میں جوان ہو رہا تھا، ظاہر ہے یہ 70s کی بات ہے، تو کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اور گھر کے بعض افراد جو تھے وہ خوش تھے، اور ان کا پلاننگ تھا کہ یہ بچہ کب داڑھی منڈوائے گا اور ہم مٹھائی بانٹیں گے۔ میرے اپنے گھر کی یہ بات ہے۔ تو ہم خود مطلب اپنے دین کے دشمن ہیں، اپنے آپ کے دشمن ہیں، اور مجرم ہیں، مجرمی ہاں۔ ہم نے لگا دیا ہے ان کو، بڑے بڑے مجرموں کو، کہ یہ اسلام کے دشمن بن جائیں، اور ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھلی چھٹی دے دی ہے ہمیں کہ بھئی حق تو آ گیا ہے، مرضی آئے تمہارا مان لو، نہیں آتا تو مت مانو، میرا تو کچھ نہیں ہے، میں نے تو تمہیں پیدا کر دیا ہے، اب جو کچھ ہوگا وہ تمہارے خلاف ہوگا یا تمہارے حق میں ہوگا۔ بہرحال یہ باتیں ہیں، تھوڑا سا آپ کو سوچنا ہوگا۔ وما یمکرون، بس آخر میں یہ جملہ دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ مکر نہیں کرتے، لیکن اپنے خلاف یہ تدبیریں کر رہے ہیں۔ اسلام پہ اگر یہ عمل نہیں کرتے تو یہ دراصل اپنے خلاف تدبیریں کر رہے ہیں، ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے۔ اور میں جو صورتحال آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے جو تصویر میں نے آپ کو پیش کی ہے کہ ہم اسلام کے دشمن ہیں، اس طریقے سے ہمیں کوئی نہیں بتاتا، حالانکہ دشمنی تو ہم کر رہے ہیں۔ 70 سال ہو گئے جناب پاکستان کو بنے ہوئے، آپ مسلمان ہی نہیں ہو پا رہے، صاحب ایمان لوگ ہی نہیں ہیں، کوئی مومنوں کی جماعت ہی نہیں ہے۔ یہ تو تحفہ خداوندی ہے پاکستان آپ کا، اور آپ پر بنیادی ذمہ داری ہے۔ آج کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں کہ نظریے، آج کے دور میں نظریے کی بنیاد پر صرف ایک مملکت ہے، اور وہ مملکت خدا داد پاکستان ہے، اور اس کا بننا جو ہے، اس کے بننے کی تاریخ پتہ ہے آپ کو؟ 27ویں رمضان المبارک، بابرکت رمضان میں بنا ہے، اور 27ویں شب کو بنا ہے، جس میں اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، لیکن اس تحفہ خداوندی کا ہم نے حشر کیا سارا ٹبر چور ہے، ہم سب جو ہے بے ایمان ہیں اور مجرم ہیں، اور اسلام کے اور اپنے آپ کے مجرم ہیں، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اس بات کا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ
اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم بنا دیے ہیں تاکہ وہ اس میں تدبیریں کریں اسلام کے خلاف. وما یمکرون الا بانفسہم، لیکن یہ جو بھی تدبیر کریں گے اس کا وبال ان کے اپنے اوپر آئے گا. وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور جو مکاریاں یہ کرتے ہیں ان کا نقصان انہی کو ہے اور اس سے بے خبر ہے. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.